به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، طرز حکمرانی، حکومت کرنے یا حکومت بنانے کے جو طریقے ہیں اس میں ایک ماڈرن طریقہ ہے ڈیموکریسی۔ پہلے حکومتیں بادشاہت ڈائنسٹیز کی ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد دنیا کے بہت بڑے علاقے میں کمیونزم کی حکومت آئی، ایک پارٹی کی حکومت۔ پھر اسی زمانے میں دنیا میں ایک دوسرے حصے میں ڈیموکریسی، یعنی لوگ اپنی مرضی سے اپنے حکمران کو چنتے ہیں اور وہ حکمران لوگوں کی مرضی کے مطابق حکومت کرتا ہے۔ By the people, of the people, by the people, for the people، ڈیموکریسی کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے۔ اور دنیا کے بہت بڑے ممالک میں، جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، یہاں پہ ڈیموکریسی پہ چلن ہے۔ لوگ اپنی مرضی کے حکمران کو منتخب کرتے ہیں، وہ حکمران 5 سال تک حکومت کرتا ہے۔ ویسے ہی دوسرے ممالک میں بھی، جیسے امریکہ میں 4 سال کے لیے وہ لوگ اپنے پریزیڈنٹ کو منتخب کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ چند دہائیوں سے لوگوں کا اعتماد اس ڈیموکریسی پر سے اٹھتا جا رہا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی جیسے کیمبرج ہے اور دوسری بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کا ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی از ناٹ ورکنگ، ڈیموکریسی موجودہ زمانے میں کام نہیں کر رہی ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس سے ناخوش ہیں موجودہ ڈیموکریسی سے۔ اس کی 5 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک تو ہے کہ عوام حکمراں کو تو چنتی ہے، جب وہ حکومت پر فائز ہوتا ہے تو پھر جو طریقے حکومت انجام دیتا ہے وہ بادشاہت کی طرح کا ہوتا ہے، بالکل انڈیموکریٹک ہوتا ہے، عوام کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، چند خاص لوگوں کی مرضی کے مطابق حکومت کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ اس ڈیموکریسی سے متنفر ہو گئے، اسکیپٹیکل ہو گئے۔ وہ ہم چن تو رہے ہیں، لیکن جب یہ حکومت پہ بیٹھ جاتا ہے، براجمان ہوتا ہے، تو یہ بالکل بادشاہت کی طرح حکومت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس میں گراوٹ ہو گئی ہے۔ ڈیموکریسی کو قائم رکھنے کے لیے
جو انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں اس میں بڑی تیزی سے گراوٹ آ گئی، جس کے نتیجے میں کچھ پارٹی یا کچھ لوگ ان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن پہ قبضہ کر کے سالہ سال تک حکومت کر رہے ہیں. جیسے رشیا کا پوٹن ہے، الیکشن میں اس کی ناکامی کا سوال ہی نہیں ہے. ترکی کا اردوغان ہے، الیکشن میں اس کی ناکامی کا سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس ہے اس کے پنجے میں. ویسے ہی پاکستان کا شریف فیملی ہے، پورے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس اس کے ہاتھ میں، اس کی پشت ہے وہاں کی ملٹری. تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس میں گراوٹ آئی. وہ ایک عادلانہ الیکشن کروانے کے بجائے کسی ایک پارٹی کی طرف چھوٹ کے الیکشن کروا رہے ہیں، اور یہی تنقیدیں ہندوستان میں بھی ہو رہی ہیں. تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ الیکشن پروسیس میں مال داخل ہو گیا ہے. بڑے بڑے سیٹ لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، اپنے پیسوں کو لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے فری الیکشن نہیں ہو رہا ہے. جب بڑے بڑے لوگ کارپوریٹ سیکٹر کے پیسے اس میں داخل ہوتے ہیں تو جو لوگ حکمراں بن کے آتا ہے وہ انہی لوگوں کی تائید کرتا ہے، پالیسیز انہی کے لیے بناتا ہے. امریکہ میں خاص طور سے یہی ہے. وہاں کی جو اسرائیلی لابی ہے اتنی فنڈنگ کرتی ہے الیکشن میں، اتنی فنڈنگ کرتی ہے کہ الیکشن کے بعد جو حکمراں آتے ہیں جو بھی پالیسی بناتا ہے وہ پرو اسرائیل ہوتی ہے. امریکہ کو اتنا ہی نقصان پہنچے لیکن پالیسی بناتا ہے پرو اسرائیل. تو کارپوریٹ سیکٹر کا پیسہ، بڑے بڑے سیٹوں کا پیسہ اس ڈیموکریسی میں داخل ہو گیا ہے. امریکہ میں آپ دیکھیں وہاں کی اسلحہ بنانے والی کمپنیاں ہیں، ان کا پیسہ الیکشن میں اتنا لگتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ اب اسلحہ کو امریکہ میں بین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ لوگ اسکولز میں داخل ہو کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ختم کر دیتے ہیں، مال میں داخل ہو کے گن سے پورے مال کے لوگوں کو ختم کر دیتے ہیں. آوازیں اٹھتی ہیں کہ گن پہ بین لگا دی جائے، لیکن کوئی حکمراں اس پہ بین لگانے کے لیے کی ہمت نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کا پیسہ ڈیموکریسی میں لگا ہوا ہے، ان کے الیکشن میں لگا ہوا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ گزشتہ 20-25 سال سے یہ زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نفرت کی بنیاد پہ الیکشن لڑے جا رہے ہیں. نفرت، کسی ایک گروپ کو ٹارگٹ کر کے اسے دشمن بنا کر دوسرے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا اور اس کے ذریعے سے ووٹوں کو حاصل کرنا اور حکومت حاصل کرنا. ابھی جو الیکشن امریکہ میں ہوئے، ماگا گروپ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا گروپ تھا، اس نے امیگریشن کے خلاف اتنی نفرت لوگوں کے دلوں میں بھر دی کہ ابھی لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ہر ہندوستانی کے خلاف نفرت ہے اور ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے پاس نہیں رہنا، چلے جاؤ. کوئی مال میں ایک ہندوستانی جا رہا ہے خریدنے کے لیے، وہاں پہ ایک گورا آ کے کہتا ہے کہ نو یو گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، تو ہمارے ملک کو چھوڑ دو. ویسے ہی یورپ میں رائٹ ونگ کی کئی پارٹیز ہیں، الیکشن میں نفرت کو اتنے انہوں نے ہوا دی کہ وہاں پہ مسلمان خاص طور سے اپنے آپ کو بہت زیادہ خوف میں محسوس کرتے ہیں.
آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جب اس طرح لوگوں کو بانٹ کر الیکشن کیا جاتا ہے تو جو حکمراں الیکشن میں جیت کے آتا ہے وہ ایسے پالیسیز بناتا ہے جو میجورٹیرین ہے، صرف میجارٹی کے لیے فائدہ مند ہے، مائنارٹیز کو کچھ نہیں، مائنارٹیز کو ستانے کے لیے، میجورٹی کو خوش کرنے کے لیے پالیسیز بناتا ہے۔ تو ڈیموکریسی کی وجہ سے میجورٹیرین ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے ملک میں۔ ایک حکمران کا کام یہ ہے کہ ہر آبادی کے ہر فرد کے ساتھ اس کا بہتر معاملہ ہو، لیکن ڈیموکریسی میں گزشتہ 25 سال میں جو گراوٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ صرف میجورٹیرین جو لوگ ہیں، میجورٹی کے جو لوگ ہیں، ان کے خواہشات کے مطابق پالیسیز اور فیصلے بنتے ہیں۔ جس کی وجہ سے پڑھی لکھی دنیا میں بھی یونیورسٹیز میں ڈسکشن چل رہے ہیں کہ ڈیموکریسی فیل ہو گئی، ڈیموکریسی فنکشن نہیں کر رہی، ڈیموکریسی جن بنیادوں پر قائم ہے اب ان بنیادوں پر قائم نہیں، اس طرح کے ڈسکشن چل رہے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے کہ اسلام اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کس طرح اس سسٹم کو سدھار سکتا ہے۔ ڈیموکریسی کی بنیاد ہی غلط ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد الحاق پر ہے۔ وہ اس بنیاد پہ چلتی ہے کہ خدا وغیرہ کوئی نہیں ہے، ہم صرف عوام کے لیے کام کریں گے، عوام جو چاہتی ہے وہی کریں گے، عوام ہم کو چنتی ہے، ہم عوام کے لیے کام کریں گے۔ اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، عوام کو بھولی بھالی عوام کو جو ہے بھٹکانا، یہ بہت آسان کام ہے، یہ پولیٹیشنز کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کے بڑا آسان کام ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ حکمران اکاؤنٹیبل ہے اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے۔ وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہو، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، اس کا عمل اللہ کے دربار میں پہنچے گا، وہاں پہ اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے آدمی کو چوکنا کر دیتا ہے۔ 5 سال کے بعد عام طور پہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ ابھی بہار الیکشن میں جو نتیجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ چند مہینوں سے عورتوں کے اکاؤنٹ میں 10-10 ہزار روپے دے رہے ہیں، بس ووٹ پڑ گئے۔ یہ ڈیموکریسی ہے۔ 4-4.5 سال جو کوتاہیاں کی 6 مہینے میں ٹھیک کر دی۔ بمپر ووٹنگ، بمپر جیت، بس یہی۔ اور جو کرنا ہے کر لو۔ عوام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اوپینین مینجمنٹ کر لیں گے ہم لوگ، ان کے اوپینین کو بدلیں گے، نیریٹو کو بدلیں گے، ان کو اپنے فیور میں لے لیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تم نیریٹو بدلو، کچھ بھی بدلو، تمہارے ہر عمل کو اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ اور حکمراں کے لیے تو یہ ذہن میں اس کی بات بیٹھی رہتی ہے کہ میرا جو عمل ہے وہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا۔ آج مجھے حکومت حاصل ہے، لیکن کل میں اللہ کے دربار میں مجرم بن کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ
واللہ بکل شیء علیم، سورہ نور کی آخری آیت ہے۔ اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ان للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ یہ جو حکومت تم کو ملی ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملی ہے، اصل حکمران تو اللہ ہے۔ قد یعلم ما اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم جو ہے کس راستے پہ چل رہے ہو، جس راستے پہ چل رہے ہو اللہ تعالیٰ تم کو جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جب تم اپنی زندگی ختم کر کے اللہ کے پاس پہنچو گے، اور پہنچنا ہی ہے، اور اس روز کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس تم پہنچو گے۔ جب پہنچو گے تو کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ سامنے رکھ دیں گے تم نے کیا ہے، تم نے ایسی حکومت کی ہے، تم نے یہ ظلم کیا ہے، تم نے یہ قتل عام کیا ہے، تمہارے نام اعمال میں یہ آنسو ہیں، پورا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جسے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ تصور ایک معمولی آدمی سے لے کے بادشاہ تک اللہ دیتے ہیں، چوکنا رہو، ایک دن تم کو اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، جو کچھ کر رہے ہو رکھ دیا جائے گا۔ سورہ خیمہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے، کیسا خطرناک منظر ہے، دل دہل جاتا ہے۔ وہ بادشاہ بھی وہ پڑھ لے یا کوئی عام آدمی پڑھ لے، ہر ایک کا دل دہل جائے گا، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی بادشاہ کی حیثیت سے پیش نہیں ہوگا، وہاں پہ ہر آدمی تنہا اکیلا پیش ہوگا، یا تو معزز بن کے پیش ہوگا یا مجرم بن کے پیش ہوگا، دو ہی صورتیں ہوں گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، جب آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، پتھرا جائیں گی آنکھیں، اور چاند لپیٹ دیا جائے گا، چاند اور سورج کو ایک کر دیا جائے گا، اس وقت انسان کہے گا کہ میں کہاں بھاگ جاؤں؟ بادشاہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں بھاگوں؟ اتنا خطرناک دن، کہاں بھاگوں؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، ارے میں اتنا مالدار تھا، میں اتنا بڑا حکمران تھا، میرے ایک حکم پر ساری دنیا کی ملٹری حرکت کرتی تھی، آج میں کہاں بھاگوں؟ پیٹ تو رن۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، نہیں، کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، صرف تجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، بس وہیں پہ پہنچ کے کھڑے ہونا ہے۔ اتنا بڑا پریزیڈنٹ، اتنا شاندار تو نے الیکشن جیتا، لیکن آج تجھے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، تجھے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کھڑے ہونے پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے دیکھ 2002 میں تو کیا کیا، 2025 میں تک کیا کیا، ہر چیز سامنے پیش کر دی جائے گی، ہر چیز پیش کر دی جائے گی، بتا دیا جائے گا کہ یہ تیرا ریکارڈ ہے۔ یہ تصور ایک حکمران کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، خبردار اس تصور کے تحت حکمرانی کرو، ایک دن تم کو میرے سامنے پیش کیا جائے گا، اور تمہاری ہر چیز ہم تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ حضرت گرامی، اس تصور کے ساتھ جب حکمران بنتے ہیں
تو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ فلسطین کے گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر، حضرت سعید بن عامر کو بنا کے بھیجا۔ بھیجنے کے بعد وہاں کی عوام کو ان سے کچھ شکایتیں ہو گئی۔ آج شکایت سننے کا کوئی تیار نہیں ہے۔ معمولی آفیسر کے خلاف شکایت کرو، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ سعید بن عامر کے خلاف وہاں کے لوگوں کو شکایت ہوئی تو امیر المومنین کو پتہ چلا کہ لوگوں کو گورنر کے سے کچھ شکایتیں ہیں۔ کہا کہ کیا شکایتیں ہیں؟ پر ہمارا گورنر رات میں باہر ہی نہیں نکلتا گھر سے، دن میں بھی بڑی دیر سے گھر سے باہر نکلتا ہے، اور ہفتے میں ایک دن تو نکلتا ہی نہیں ہے، گھر میں ہی رہتا ہے، اور کبھی کبھی وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ ایسے آدمی کو آپ ہمارے پاس گورنر بنا کے بھیجیں۔ حضرت امیر المومنین نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو۔ عوامی دربار ایک گورنر کے لیے جو ہے ترتیب دیا گیا، بلایا کہ سعید بن عامر آؤ، یہاں ٹھہر جاؤ اور ان لوگوں کی شکایتوں کا جواب دو۔ پہلی کیا شکایت ہے؟ یہ تو رات میں باہر ہی نہیں آتے گھر کے۔ امیر المومنین، میں نے اپنی زندگی پہ جو نظام بنایا ہے، دن لوگوں کے لیے میں وقف کیا ہوں، رات اللہ کے لیے ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس لیے میں رات میں باہر نہیں آتا ہے لوگوں کے پاس۔ دن میں فخر عبادت ادا کرتا ہوں، رات میں اللہ کا حق ادا کرتا ہوں۔ یہ کیا بات ہے کہ تم صبح دیر تک گھر میں ہی رہتے ہو، لوگوں میں نہیں آتے ہو؟ امیر المومنین، میرے پاس کوئی خادم یا خادمہ نہیں ہے، گھر کے کام کاج مجھے کرنا پڑتا ہے بیوی کے ساتھ مل کر۔ یہ گورنر، فلسطین کا گورنر کہہ رہا ہے عوام کے سامنے، صبح اس لیے دیر ہوتی ہے گھر سے نکلنے میں، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک حکمران، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے ایک دن، میں عوام کا پیسہ اپنی خدمت کے لیے خادم کو اپائنٹ کرنے کے لیے خرچ کروں تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ پھر ہفتے میں ایک دن کیوں نہیں آتے ہو باہر؟ امیر مومنین، میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، ایک دن میں اسے دھو لیتا ہوں، اس کے سوکھنے تک دوپہر ہو جاتی ہے، اسی کپڑے کو پہن کے میں آتا ہوں، اس لیے میں ایک دن آ نہیں سکتا لوگوں کے پاس۔ ایک جوڑا کپڑا بھی امیجن کیجیے، ہمارے آٹو والے کے پاس بھی 4 5 کپڑے ہوں گے۔ ایک حکمران، کیا کمی تھی اس کے پاس؟ گورنر، لیکن تصور میں یہ کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پھر یہ بے ہوش ہو کے کیوں گرتے ہو؟ بولے کہ میں جب مکہ میں تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، لوگوں نے حضرت خباب بن حضرت خبیب کو ایک درخت پہ باندھ کے ان کے جسم سے گوشت کو نکال رہے تھے،
اور وہ منظر اتنا خطرناک تھا کہ میں وہاں پہ موجود تھا، لیکن میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ جو ہی یہ تصور مجھے آتا ہے، مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے کہ میں ایک آدمی کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ میرے آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا تھا، میں سپورٹ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے مجھے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ آج جینوسائیڈ کی کتنے کلپس یہ حکمران دیکھتے ہیں، کوئی مسکرا دیتا ہے، کوئی زندگی میں مست ہو جاتا ہے۔ تو یہ تصور، اس تصور کے ساتھ اگر جب حکمران بنتا ہے تو پھر عوام کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ڈیموکریسی میں بھی یہ تصور لا دیا جائے، اس کے ذریعے سے جو حکمراں بنیں گے تو پھر لوگ ڈیموکریسی سے ناخوش نہیں رہیں گے۔ دوسرا، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں ایک ہوتی ہے الیکٹریٹ، ووٹ دینے والے، دوسرے ہوتے ہیں ووٹ لینے والے، تیسرے ہوتے ہیں الیکشن کو کنڈکٹ کرنے والے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز۔ پہلے تو تصور یہ کہ تم جو بھی کرو گے اللہ کے پاس تم کو ٹھہرنا ہے ایک دن، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان تینوں کے لیے اصول دیتے ہیں۔ عوام جو چن رہی ہے حکمراں کو، ان کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اس میں عوام کے لیے اور حکمران کے لیے، دونوں کے لیے حکم ہے۔ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو صحیح لوگوں کے حوالے کرو۔ حکومت کوئی معمولی امانت نہیں ہے۔ ہندوستان کی حکومت کا مطلب 140 کروڑ عوام کے لیے جو ہے یا تو خوشی ہے یا تو غم ہے۔ اتنی بڑی امانت تم غیرے کے حوالے مت کرو، اچھی طرح چھان بین کر کے کون اس کا حقدار ہے، کون صحیح آدمی ہے، کس کی فکر صحیح ہے، کون صحیح حکومت کر سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکم دے رہا ہوں، ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اپنی امانتوں کو صحیح لوگوں کے پاس پہنچاؤ، ان کے صحیح اہلیت رکھنے والے کے پاس ان کو پہنچاؤ۔ اور حکمران سے کہا جا رہا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ ووٹ لینے کے بعد جب تم حکومت کرو گے تو عدل کے ساتھ حکومت کرو۔ اگر تم عدل کے ساتھ حکومت نہیں کرو گے تو ہمارے پاس جب آؤ گے تو ہم تمہارا سب کچھ پیش کر دیں گے اور تمہارا حساب کتاب لے لیں گے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تم کو بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ یہ نصیحت نہیں سننے کی وجہ سے آج ہمارے آنکھوں میں آنسو ہیں، عوام رو رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ کتنی بہترین نصیحت اللہ تم کو کر رہا ہے، نعم ما یعظکم بہ، کتنی بہترین نصیحت ہے، اس پہ عمل کرو زندگی میں۔ لیکن ہم کہاں ہیں؟ حکمراں کے لیے اور ایک حکم اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ دیا ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کرو جس طرح تم پر احسان کیا گیا ہے۔ لوگوں نے احسان کر کے تم کو حکمراں بنایا، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس احسان کو لوٹاؤ، احسان کی شکل میں لوٹاؤ۔
یہ کتنے بہترین اصول ہیں. یہ کیا لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے ووٹ دے کر، اور میں آج حکمراں بن گیا ہوں. اب میرا کام کیا ہے کہ اس احسان کو لوٹائیں. یہ نہیں کہ میں اطمینان سے ایک بادشاہ کی طرح حکومت کروں، لوگوں کی پرواہ نہ کروں. جو وہ مشینری ہے، انسٹیٹیوشنس ہیں جو الیکشنز کو کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امانت ہے. تم کو امانت، اہل ایمان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. ان کے حوالے جو بھی امانت کی جائے اور وہ جو بھی عہد کریں اس کو پورا کرتے ہیں. جب تمہیں ایک عہدہ ملا ہے یہ امانت سمجھتے ہیں، اس کی امانت کو پورا کرتے ہیں، چھپتے نہیں ہیں ادھر ادھر، عدل کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہیں. جب تم اس عہدے کی اوت لیتے ہو، عہد کرتے ہو، اس عہد کو بھی پورا کرتے ہیں. آج ساری دنیا میں جو الیکشن مشینری ہے اس کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. خود ہندوستان میں لیڈر آف اپوزیشن نے کتنے پریس کانفرنسز کیے. اگر وہاں پہ ایک امانت دار آدمی ہو جس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ایک امانت کے مقام پہ بیٹھا ہوں، مجھے امانت کا خیال کرنا چاہیے، اور کل مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن میں مال کا داخل ہو جانا، مال کے ذریعے سے ووٹوں کو خریدنا، مال کے ذریعے سے نیریٹو کو بلڈ کرنا، اور ہر درجے میں مال. میں اگر الیکشن کے لیے کھڑا ہوں تو ٹھہر نہیں سکتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ایم پی الیکشن میں 10 سے 20 یا اس سے زیادہ کروڑ روپے لگتے ہیں. کیوں لگتے ہیں صاحب؟ ایم ایل اے الیکشن میں 10 کروڑ روپے لگتے ہیں، 5 سے 10 کروڑ. کیوں؟ جب اتنے پیسے لگیں گے تو اسے واپس کیسے لیے جائیں گے؟ ڈیموکریسی جب لوگوں کو چن کے بھیجتی ہے، وہ چننے کے بعد وہ لوگوں کا خیال نہیں کریں گے کہ وہ پہلے بولیں گے کہ I have invested so much، اسے واپس حاصل کرو. اور بڑے بڑے سیٹ لوگ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ جب حکومت بننے کے بعد پالیسیز بنے تو ان کا فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اتنی بہترین اصول بیان فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. لوگوں کے پیسے اموال کو تم ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ، اور حکام کو پیسے بھی مت دو تاکہ ایک فریق لوگوں کے پیسوں کو کھا جائے، جبکہ تم تعلمون، تم جانتے بوجھتے ہو، سمجھتے ہو. آج ایک بہت بڑا سیٹ اگر کسی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، الیکشن میں سپورٹ کرتا ہے، اور جب وہ حکومت بن جاتی ہے، ہزاروں روپے گز کی زمین 1 روپے گز میں دے دی جاتی ہے. لِتَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. زمین کس کی ہے؟ عوام کی ہے. ہزاروں روپے گز کی 1 روپے گز میں دے دی جاتی ہے سیٹ کو، اس لیے کہ سیٹ نے الیکشن میں سپورٹ کیا ہے.
ہندوستان سے لے کے امریکہ تک یہی داستان. بڑے بڑے سیٹوں نے انویسٹ کیا الیکشن میں. اس کے بعد لوگوں نے کہا, انہوں نے پریشرائز کیا, پالیسیز بنائی, اپنے فائدے کے لیے پالیسیز بنائی. کتنا بہترین حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ وَتُدْرُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, لوگ کہ تم جو ہے حکام کو پیسے مت کھلاؤ. لِتَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, تاکہ غلط طریقے سے, گناہ کے راستے سے وہ لوگ مال کھائیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم جانتے ہو. وہ ان کا کھانا تو چھوڑیے, تم خود کھلا رہے ہو, چونکہ الیکشن میں سپورٹ کیا ہے. پانچویں بات, نیریٹو. آج کل جو رائٹ ونگ پالیٹکس کی وجہ سے ساری دنیا میں ایسا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے کہ ایک گروہ کو ٹارگٹ بنا کر, اسے دشمن قرار دے کر, نفرت اور کچھ چینلوں کو خرید کر اس نفرت کو مزید پھیلایا جا رہا ہے. بڑے بڑے لیڈرز ایسی تقریریں کرتے ہیں اور ٹاپ لیول سے نفرت کی شروعات ہو رہی ہے اور بے شرمی سے نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ پوری سوسائٹی دو ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ سب ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا, ان فرعون علا فی الارض, بہت ظالم تھا زمین پر. وجعل اہلها شیعا, وہ اپنے سبجیکٹس کو دو حصوں میں بانٹتا تھا. یستضعف طائفۃ منہم, ایک گروپ کو کمزور کرتا تھا. وہ تو بادشاہ تھا. آج الیکشن, آج ووٹ حاصل کرنے کے لیے عوام کو توڑ دیا جا رہا ہے, بانٹ دیا جا رہا ہے اور ایک کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی بہار کے الیکشن کے بارے میں نے جب تھوڑی سا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ اتنے طبقات ہیں, وہ بھومہار ہے, نشاد ہے, کشواہا ہے, فلاں ہے, اور ہر ایک کا ایک لیڈر ہے. تمام کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ظالموں نے اپنے فائدے کے لیے. ہر گروپ میں سے لیڈر کو اٹھا دیا اور بس ان کا سماج ان کے سپورٹ میں. کتنی بری بات. امریکہ میں جب الیکشن ہوئے تو امیگرنٹس کے خلاف ایسی مہم ڈونلڈ ٹرمپ نے چلائی کہ آج پورے امیگرنٹس اور خاص طور سے ایشینز وہاں پہ بہت ہی خوف کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ڈیموکریسی, ارے بالکل ایسی ڈیموکریسی, ارے فری فار آل, جو چاہے نفرت ہے کہہ لو, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور الیکشن کنڈکٹ کرنے والے جو انسٹیٹیوشنز ہیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس جو امانت رکھی گئی ہے اس امانت کا ان کے پاس خیال نہیں ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اسلام کہتا ہے لوگوں, نہ تم کشواہا ہو, نہ بھومہار ہو, نہ نشاد ہو, نہ جلاہے ہو, تم تمام کے تمام ایک باپ کے بیٹے ہو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. ایک نفس سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. آج تم بٹ گئے ٹکڑوں میں اور ظالم تم بھی ووٹوں کے لیے ان کو تقسیم کر رہے ہو. فرعونی طریقہ اختیار کیے ہوئے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں, اے آدم کے بچوں, تم ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیے گئے ہو.
ہم نے تم کو بانٹا ہے قبائل میں، یہ کس لیے؟ تعارف ہو، تاکہ تم تعارف، جسٹ انٹروڈکشن کے لیے ہے، یہ کم تر زیادہ تر، اس کو دبانا اس کو اٹھانا اس لیے نہیں ہے۔ یہ تصور بادشاہ سے لے کے نیچے تک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، حکومت کے کاموں میں مصروف ہے۔ خاصد نے اطلاع دی کہ ابو سفیان آئے، بیٹھو میں، بہت بڑے سردار ابو سفیان۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سہیل بن عمرو آئے، بیٹھے میں مصروف ہوں، بہت بڑا سردار سہیل بن عمرو۔ پھر خاصد نے آ کے کہا، امیر المومنین حضرت بلال تشریف لائے۔ ارے بلال آ گئے ہیں؟ پورا کام کاج چھوڑ کر خود چلتے ہوئے باہر آئے، میرے سردار میرے سردار میرے سردار، چلیے آپ اندر آئیے۔ بلال وہ کمتر آدمی تھے معاشرے کے، جن پہ ظلم ہوتا تھا، اس لیے وہ کمتر آدمی تھے، لیکن اسلامی حکمران، اسلامی جو تعلیمات نے ان کو ایسی تربیت دی کہ حکمران نے کیا کیا؟ بولے نہیں یہ کمتر نہیں ہے، اس کو میں پہلے ترجیح دوں گا، بلا لیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ ارے ہم اتنے بڑے سردار، ہمارے سامنے غلام کو ترجیح دی جا رہی ہے، کیسا اسلام ہے؟ سہیل بن عمرو نے کہا کہ جب پہلی دفعہ بلانے والے نے بلایا تو تم اس کی مخالفت کر رہے تھے، یہ آگے بڑھ کے اسلام قبول کیے ہیں، اس لیے ان کو ترجیح ملتی ہے۔ اب ہمارے گناہوں کی پابجائی کے لیے جہاد میں شریک ہو کے شہید ہو جانا ہے، بس چلو چلتے ہیں جہاد کرتے ہیں، وہاں سے سیدھے وہ لوگ میدان جنگ کی طرف۔ یہ آپ دیکھیے، آج لوگوں کو بانٹو اور حکمراں بنو، لیکن وہ حکمراں بننے کے بعد کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، بس تم معاشرے کا سب سے کمزور آدمی میرے نزدیک مضبوط ہے، بلا لو پہلے، سب سے پہلے بلا۔ حضرت گرامی آخری پوائنٹ میں 1 منٹ 2 منٹ میں اور لے لوں گا، یہ جو میجورٹیرین رول ہے، میجورٹی کے لوگ ووٹ دے دیں اور اس کے بعد حکومت بن جائے گی، اس کے بعد میجورٹی طاقتور ہوگی اور مائنارٹی کو کمزور، ستانا، پریشان کرنا، طرح طرح کے، ایک تو حکومت کی طرف سے بھی، پھر عوام کی طرف سے۔ عوام کی طرف سے اگر زیادتی ہو تو حکومت دیکھتی رہتی ہے، اور حکومت بھی اپنی طرف سے مائنارٹی جو کمزور لوگ ہیں ان کو ستاتے رہتی ہے۔ یہ گزشتہ 20-25 سال میں ڈیموکریسی کا سب سے بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے، اور ہندوستان میں ہم اسے فیل کر رہے ہیں۔ اسلام میں مائنارٹی وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے، تھوڑا ہو جائے گا، 2 منٹ اور لے لوں گا، آپ سنیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ بنو ظفر ایک مسلمان قبیلہ تھا۔ بنو ظفر کا ایک مسلمان طعامہ ایک مسلمان کی زرہ چوری کر لیا، جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ بنو ظفر کے طعامہ نے چوری کی ہے۔ طعامہ کا پورا قبیلہ ایک ساتھ طعامہ کے پیچھے پش پہ آ گیا، بولے نہیں ہمارا آدمی چوری نہیں کرا، بولے وہ یہودی ہے وہ چوری کرا، اور ایسا نیریٹو بلڈ اپ کیے بنو ظفر کے مسلمانوں نے کہ بس ہر اول یہ یہودی ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں، یہ چور ہیں، انہیں اسی نے کیا ہے۔ جیسے آج مسلمانوں کے خلاف نیریٹو بلڈ اپ ہوتا ہے، یہ ٹیررسٹ ہیں، فلاں ہیں، کرے ہوئے۔ ویسے ہی اس وقت
بنو ظفر کے مسلمانوں نے نیریٹو بلڈ اپ کیا، چونکہ میجورٹی میں تھے، میجورٹیرین فورس تھی، اور یہودی اکیلا چھوٹا سا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جب یہاں تک کہ یہ روایت آئی کہ جب وہ نیریٹو اتنا شدید ہو گیا کہ اللہ کے نبی بھی بس یہ فیصلہ کرنے والے تھے کہ یہودی چور ہیں، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی، قیامت کے لیے کہا کہ میجارٹی اہم نہیں ہے، عدل اہم ہے۔ میجارٹی کے نشے میں مائنارٹی پہ ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ تم ان لوگوں کا سپورٹ مت کرو جو اپنے اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کی باتیں لگاتے ہیں۔ جھوٹ کہنا مطلب کیا ہے؟ اپنے نفس سے خیانت کرنا، دل کو معلوم ہے لیکن زبان سے دوسرا بولنے کا مطلب نفس سے خیانت کرنا ہے۔ ولا تجادل کا مطلب دراصل جھگڑا کرنا، لیکن یہاں معنی کیا آ رہے ہیں؟ سپورٹ پہ جھگڑا کرنا۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، تم ان لوگوں کا سپورٹ مت کرو جو اپنے نفس سے خیانت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار اور خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد کانٹے کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ ارے تم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو، ایک پریس کانفرنس کر کے چند لوگوں کو خرید کے تم نیریٹو بلڈ اپ کر کے لوگوں سے چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ سے تم چھپا نہیں سکتے۔ جبکہ تم رات میں میٹنگ کر رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ موجود تھا۔ دن میں کیا کرنا ہے، کس طرح اپنے آدمی کو بچانا ہے، اس کے لیے تم رات میں میٹنگ کر رہے تھے۔ مالا یرضا من القول، وہ اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں تھی، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ موجود تھا، تو اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہو تم؟ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بیٹھ کے دیکھتا ہے۔ حکومت کرنے والے صحیح حکومت کر، میجارٹی کے نشے میں تو مائنارٹی کو کچل مت دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہہ دی کہ ایمان والے ہل جاتے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا ویوم القیامت، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کیا ہے؟ وَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ ارے تم نے دنیا کی زندگی میں تو اسے سپورٹ کر دیا، کل قیامت میں تم اس کا کیسے سپورٹ کرو گے؟ وَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، اللہ کے مقابلے میں اس کا کیسے سپورٹ کرو گے؟ یہ تصور ابھی یہ رپورٹ تیجسوی صاحب نے کہا، تیجسوی یادو جو ہمارے ہوم منسٹر صاحب جب پٹنہ گئے تو پورے سرویلنس کیمروں کو چھپا دیا گیا، اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یستخفون من الناس، تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو تم سپورٹ کر دیے، کئی قوانین پاس کر دیے میجارٹی کو خوش کرنے کے لیے، لیکن قیامت میں جب یہ معاملہ پیش ہوگا تو ان کا سپورٹ کہاں کرو گے؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کون ان کا وکیل بنے گا؟ ہریش سالوے بنیں گے جو انگلینڈ سے آ کے جو ہے وکالت میں مشہور ہے، وہ کریں گے؟ کون ٹھہریں گے ان کے لیے وکیل اللہ کے مقابلے میں؟
تو حضرت گرامی اس ڈیموکریسی کو جو ہے اس کو اسلامی جو ہے نظریے کے ساتھ جوڑ دیں اور اسلامی اصول کے ساتھ جوڑ دیں تو ایسی بہترین حکمرانی ہو جائے گی کہ ان امیجنبلی جو ہے آپ محسوس کریں گے کہ بڑی بہترین حکمرانی ہے۔ آج ظالموں نے اس کو پھینک دیا، منمانی کر رہے ہیں، اس کو ڈیموکریسی کر رہے ہیں، بیسٹ فارم آف حکومت بیسٹ کا ہے، کئی لوگ پریشان ہیں۔ اس کو ان باتوں سے جوڑنا چاہیے۔ حکمران اور ہر آدمی یہ سمجھے کہ کل مجھے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور ہر آدمی یہ سمجھ کو ووٹ دے کہ یہ امانت ہے، مجھے اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے۔ اور جو بھی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کے ذمہ دار ہیں وہ سمجھے کہ میرے پاس یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، مالدار اس میں شامل نہ ہو۔ ہاں، پھر اس کے بعد نفرت کا نیریٹو نہ ہو، پھر آخر میں جو ہے میجارٹیرین رول نہ ہو، بلکہ سب کے لیے عدل ہو، انصاف۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم